اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنانا، دین پہ چلنے والا بنانا۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک سب کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا، دین پہ چلنے والا بنانا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا، آمین ثم آمین۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نماز ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنے آنکھ کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ درود العابدین۔ یہ درود پاک حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور آپ یہ درود شریف کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے مریدین کو یہ درود شریف پڑھنے کا کہا کرتے تھے۔ اس درود پاک کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دین و دنیا میں اپنی خاص رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو وہ اس درود پاک کو 11 مرتبہ ہر روز 41 یوم تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ صبح نماز فجر کے بعد
11 مرتبہ ہر روز ادا کرنے سے دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور ہر امتحان میں کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔